ہندوستان کی تاریخ بہت طویل ہے۔ قدیم زمانے سے آج تک بہت سے ایسے کردار تھے جو یہاں سامنے آئے۔ ایک طرف ٹیپو سلطان جیسے تھے تو دوسری طرف میر جعفر جیسے، وہی میر جعفر جن کا ذکر آج کل کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ کوئی خود کو ٹیپو سلطان کہے نہ کہے، لیکن اپنے مخالفین کو میر جعفر اور میر صادق ضرور کہتا ہے۔ تو آخر میر جعفر اور میر صادق نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کا نام آج بھی ایک گالی سمجھا جاتا ہے؟ آئیے تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں ان دو کرداروں کے بارے میں جن کا نام آج بھی قابل نفرت ہے۔ بقول اقبال، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال پر قدم جمائے تھے۔ یہ تب پورے ہندوستان کا سب سے امیر علاقہ تھا۔ 1756 میں یہاں 23 سال کے ایک نوجوان سراج الدولہ نے علی وردی خان کے بعد حکومت سنبھالی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز اپنے کاروبار کی حفاظت کے نام پر باقاعدہ فوج بنا رہے تھے۔ جب سراج الدولہ نے مخالفت کی تو انگریزوں کے ساتھ تعلقات خراب ہونے لگے اور اس نہج تک پہنچ گئے کہ انگریزوں اور نواب کا براہ راست ٹکراؤ ہو گیا۔ تب نواب سراج الدولہ نے قدم آگے بڑھائے اور کولکتہ پر قبضہ کر لیا، جو اس وقت کلکتہ تھا۔ انگریزوں نے بڑی مشکل سے کلکتہ واپس لیا اور پھر فیصلہ کیا کہ اب ہر قیمت پر سراج الدولہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ آزمایا اور بالآخر نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کا اعتماد حاصل کر لیا۔ جی ہاں، وہی میر جعفر جو آج بھی بدنام ہے۔ انگریزوں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سراج الدولہ کو ہٹانے میں مدد کرے گا تو اسے بنگال کا نیا حکمراں بنا دیا جائے گا۔ بنگال کی ریاست اور انگریزوں کے درمیان نئی جنگ تو ہونا ہی تھی، جو بالآخر جون 1757 میں پلاسی کے میدان پر ہوئی۔ ایک طرف نواب سراج الدولہ کا 55,000 کا لشکر جرار تھا تو دوسری جانب انگریزوں کے محض 3,000 سپاہی۔ تعداد دیکھیں تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں تھا، لیکن یہاں پر میر جعفر نے اپنا کام دکھایا۔ وہ 35,000 پیادہ سپاہ اور 15,000 گھڑ سواروں کے ساتھ میدان جنگ سے نکل گیا۔ یوں سراج الدولہ کے ساتھ صرف 5,000 لوگ رہ گئے اور انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ سراج الدولہ گرفتار ہوئے اور پھر میر جعفر ہی کے بیٹے نے انہیں قتل کر دیا۔ وعدے کے مطابق میر جعفر کو بنگال کا نیا حکمراں بنا دیا گیا، لیکن ایک غدار پر بھروسہ کون کرتا ہے؟ انگریزوں کی امیدیں پوری نہ ہوئیں تو انہوں نے میر جعفر سے بھی اقتدار چھین لیا۔ یوں بنگال ہندوستان کا وہ پہلا علاقہ بنا جو ڈائریکٹ کمپنی رول میں آ گیا۔ وطن کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا، وہ بھی صرف ایک غدار کے ہاتھوں۔ اس زمانے میں بنگال کا دارالحکومت مرشد آباد تھا۔ یہاں جس محل میں میر جعفر رہتا تھا آج بھی اسے نمک حرام ڈیوڑی کہتے ہیں۔ جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کے قدم بڑھتے چلے گئے، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہیں ایک کے بعد دوسری کامیابی ملتی چلی گئی، یہاں تک کہ ٹھیک 100 سال بعد 1857 میں ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔ اس پورے دور میں صرف ایک شخصیت تھی جس نے قابض انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، عظیم ٹیپو سلطان۔ وہ جنوبی ہندوستان کی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ 1782 میں اپنے والد حیدر علی کی جگہ تخت پر بیٹھے تھے۔ ریاست میسور نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑیں، ایک حیدر علی نے اور 3 ٹیپو سلطان نے۔ ٹیپو نے پہلی جنگ میں زبردست کامیابی حاصل کی اور انگریزوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں، لیکن دوسری جنگ میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور ان کی آدھی ریاست پر انگریز اور دوسرے مخالف قابض ہو گئے۔ اینگلو میسور جنگوں کی چوتھی اور آخری جنگ فیصلہ کن جنگ تھی۔ صرف انگریز ہی نہیں بلکہ مسلمان، ہندو، سب ریاستیں ٹیپو کے خلاف متحد ہو گئیں، یہاں تک کہ مئی 1799 میں دارالحکومت سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا گیا، جس کے دوران فتح علی خان ٹیپو دشمن افواج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شکست کی بنیادی وجہ تھی ٹیپو سلطان کے اپنے ہی وزیر جو غدار نکلے۔ ان میں سب سے نمایاں نام تھا میر صادق کا۔ انگریزوں کو پتا تھا کہ ہندوستان پر قبضے کا خواب پورا کرنے میں ایک ہی رکاوٹ باقی رہ گئی ہے، یعنی ٹیپو سلطان۔ اس لیے انہیں ہرانے کے لیے وہی پرانا حربہ استعمال کیا گیا۔ جس طرح سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو لایا گیا، ویسے ہی ٹیپو کے خلاف اپنے ہی حلقے سے چند غداروں سے کام لیا گیا۔ انگریزوں نے میر صادق کے مشورے اور ہدایت کے مطابق مخصوص اوقات میں اہم جگہوں پر حملے کیے، میسور اور بنگلور پر قبضہ کیا اور اسی کی مدد سے دارالحکومت سرنگا پٹم میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ یہ میر صادق ہی تھا جس نے ٹیپو کے وفادار سالار غازی خان کو قتل کیا۔ آخر میں تو میر صادق کے اٹھائے گئے قدم اتنے واضح تھے کہ ٹیپو کے وفاداروں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غدار ہے اور انہوں نے میر صادق کو قتل کر دیا۔ لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ تھی۔
وہ ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی کوشش کرنے والوں میں آخری بڑا نام تھے۔ سن 1700 میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت اپنے عروج پر تھا۔ کابل سے کلکتہ اور کشمیر سے کالی کٹ تک مغلوں کا راج تھا، لیکن صرف ایک صدی بعد ہندوستان پر انگریز ایسے قابض ہوئے کہ انہیں روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہندوستان کے یوں غلام بن جانے میں جہاں کئی نااہل حکمرانوں کا ہاتھ تھا، وہیں کسی حد تک میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار بھی شامل تھے۔ اس لیے جب تک ہندوستان کا ذکر باقی رہے گا، جب تک دنیا ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کو یاد کرتی رہے گی، میر جعفر اور میر صادق بھی زندہ رہیں گے، لیکن صرف ایک غدار اور وطن فروش کی حیثیت سے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے رہنما کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔